رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے بڑے اچھے اخلاق والے، بڑے نرم خو اور بڑی صفات والے ہوں، آپس میں مل جل کے رہنے والے، محبت کرنے والے، خیر نیکی اور بھلائی کی بات کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن شریف میں اچھی باتیں سکھاتے ہیں اپنے بندوں کو۔ سورۃ الحجرات جو 26ویں پارے میں ہے، حامیم میں، اس میں سورہ فتح کے بعد اور سورہ قاف سے پہلے سورہ حجرات ہے، اسے سورۃ الاخلاق بھی کہتے ہیں۔ اس میں 9 اصول آئے ہیں، 9 اصول۔ فرمایا فتبینوا، کوئی بات تم تک پہنچے اس کی تحقیق تفتیش کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جا کے کوئی ایکشن لے لو اور بعد میں تمہیں ندامت ہو کیونکہ تم نے بات کی تحقیق کی نہیں تھی، پتہ چلا بعد میں کہ بات تو جھوٹی تھی۔ تحقیق کر لو۔ اور فتبینوا، یہ پہلا قانون، معاشرتی اصول، کوئی بات پہنچے تحقیق کرو پھر ایکشن لو۔ دوسری بات اقسطوا، انصاف سے کام لو۔ کوئی بھی مشکل آئے کوشش کرو جھگڑا اسے حل کر لو، اور فیصلہ کرو تو پورے انصاف کے ساتھ کرو۔ جانبداری، اقربا پروری، پیسے لے کر مطلب مقصد کے لیے کسی جانب جھک جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات کہی فَأَصْلِحُوا، صلح کراؤ، جماعتوں کے درمیان، گروہوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں، لڑ پڑیں، صلح کرا دو۔ تو فتبینوا، تفتیش کر لو، وَأَصْلِحُوا، صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ آگے فرمایا ایک دوسرے کو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القاب مت دو، الٹے نام مت رکھو۔ پنجابی میں کہتے ہیں پٹھا نہ پاؤ، کسی کا غلط نام مت رکھو۔ اردو میں کہتے ہیں چڑ مت رکھو، تو کسی کی چڑ، کسی کا غلط نام، اور خاص طور پر پھر ایسا نام کہ جس میں اس آدمی کا اپنا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس کا بس ہی نہیں چلتا۔ کسی کا رنگ پکا ہے تو کالا کہہ دیا، کوئی قامت میں کم ہے تو اسے ناٹا کہہ دیا، کوئی ہیلدی ہے اسے موٹا کہہ دیا، کسی کا قد لمبا ہے تو اسے لمبو کہہ دیا، کسی کی آنکھ میں مسئلہ ہے اسے کانا کہہ دیا، کسی بیچارے کو بولنے میں مشکلات ہو رہی ہیں اسے ہکھلا کہہ دیا، پنجابی میں اسے تھتھا کہہ دیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ تو پھر آگے جو اصول ہیں وہ اس میں منع کیا، لا یسخر، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، فرمایا کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور اس میں آگے چل کے فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، آپ تو مذاق اڑا رہے ہیں کسی کا، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ آپ سے بہتر ہو، صفات والے ہوں، تو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ معاشرتی اصولوں میں ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا، اور کسی کو بے عزت مت کرو، کسی کی عزت خراب نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا، برے القاب مت رکھو۔ اور وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے. اور اسے تو ظاہر ہے قرآن کریم نے اتنا برا بنا کر، سمجھا کر انسان کے سامنے رکھا ہے کہ کوئی اس کی ہمت اور جرت ہی نہیں کر سکتا. فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنا برا ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ٹو میں مت رہو. کسی کے راز، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس سے تعلق ہے، اس کی زندگی ہے، ٹو میں مت رہو. اگر بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ان پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کسی کے بالکل ذاتی معاملات اس کی ڈائری میں، اس کے موبائل میں گھس جائیں. تو تجسس نہیں، غیبت نہیں، مذاق نہیں اڑانا، بے عزت نہیں کرنا، برے نام نہیں رکھنے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ برا گمان بھی مت کرو. اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بھی ان 9 قوانین میں سے ایک ہے، برا گمان کرنے سے بچو. اجتنبوا کثیرا من الظن، اور قرآن کریم میں اسی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن بعض الظن اثم، کہ یہ جو برے گمان ہیں یہ تو گناہ ہے، گناہ. اثم، خام خواہ کسی کی برائی دل میں پال لینا. اور غیبت اور چغلی مفت میں، یہاں کی بات وہاں، خام خواہ لگے ہوئے، کوئی مطلب نہیں. حضرت سفیان ثوری، امام شافعی رحمہ اللہ، اللہ والے بڑا امام ہے، ایک واقعے میں انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی کا واقعہ، حضرت سفیان ثوری کا یا امام شافعی کا، کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی. تو جواب میں امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے ایک ایسا تیر چلایا جو مجھے نہیں لگا، لیکن تم نے لا کر وہ تیر میرے سینے میں گھونپ دیا. اس نے تو گالی دی جو دی، وہ تو مجھ تک نہیں پہنچی، آپ نے پکڑی اور لا کے مجھ تک پہنچائی، وہ سین لا کے آپ نے میرے. اور جو دوسرے امام صاحب ہیں، ان کا کسی نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو ایسے برا بھلا کہا. انہوں نے کہا کہ اس نے آپ کو قاصد ہائر کیا ہے، اس نے آپ سے کہا یہ پیغام پہنچاؤ؟ ان کا نہیں. کہ پھر کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ کیوں زحمت کر خام خواہ. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ معاشرتی اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں صاف لفظوں میں، امر کے صیغوں میں فتبینوا اقسطوا فاصلحوا، تو صاف امر تو فرض ہو گیا نا. نص قطعی قرآن، صاف وضاحت، صراحت کہ یہ کرو، پہلے تفتیش کر لو، صلح کراؤ، انصاف سے کام لو. اور باقی جو 6 ہیں وہ نفی سے ہیں. برے نام مت رکھو، تو نص قطعی قرآن صاف منع کر دیا، تو اس کا ارتکاب کرنا حرام ہے، حرام. اس کو مذاق سمجھتے، میں تو مذاق کر، قرآن نے صاف منع کیا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہیں رکھ سکتے آپ کسی کا نام. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھا انسان بنا دے. اور جب ہم اچھے انسان بنیں گے تبھی تو ہمارے گھر اچھے بنیں گے، پھر ہمارے معاشرے اچھے بنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.